السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج شب برات ہے۔ سب سے پہلے میں شب برات کے بارے میں کچھ بتاؤں، اس سے پہلے میں آپ حضرات سے یہ عرض کر دوں کہ شب برات کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن جو یہ مہینہ ہے شعبان المعظم کا جو مہینہ چل رہا ہے، اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ، اس کی بہت فضیلت اور عظمت ہے۔ دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ وہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا مگر شعبان اور رمضان میں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان میں لگاتار روزے رکھتے تھے، مسلسل روزے رکھتے تھے۔ رمضان میں تو روزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں، لیکن شعبان کے روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اہتمام فرماتے تھے، وہ اس وجہ سے کہ رمضان کی تیاری ہو جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی رجب اور شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہماری عمر میں اتنا اضافہ فرما دے کہ ہم رمضان کو پا سکیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور بھی بہت ساری احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کی فضیلت اور عظمت وارد ہوئی ہے۔ اور جو شب برات ہے، برات کے معنی ہے بری ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ اس رات میں بے شمار مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ان کو جہنم سے بری کر دیتا ہے، اسی وجہ سے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ 15 شعبان کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں نہیں تھے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا، تلاش کیا تو دیکھا آپ جنت البقیع میں تھے، یعنی قبرستان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ عائشہ، کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی بے شمار مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، یعنی بے شمار مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت کر دیتا ہے، ان کو بخش دیتا ہے۔ تو اس رات کی فضیلت اور عظمت حدیث سے وارد ہے، اگرچہ بہت سی ضعیف حدیثیں ہیں لیکن کثرت احادیث ہیں۔ اور اس شب برات کو اس لیے منایا جاتا ہے
کیونکہ ایک تو حدیث سے بھی وارد ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور دوسرا کہ لوگ اس کو کرتے آ رہے ہیں۔ تو نہ ہی ہم شب برات کا انکار کر سکتے ہیں کہ اس کا انکار کریں، اور نہ یہ کہ ہم بالکل ہی اس کو کوئی کسی خاص طریقے سے اس کو منائیں۔ تو دونوں طریقے جائز نہیں ہیں، بلکہ اعتدال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دین میں بھی اعتدال کو پسند فرماتا ہے، اور دنیاوی امور کے لحاظ سے بھی اعتدال کو پسند فرماتا ہے۔ اس رات میں کوئی خاص طریقہ عبادت کا احادیث میں وارد نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلت کے بارے میں بتایا، لیکن کسی خاص عبادت کے بارے میں نہیں بتایا کہ اس رات میں آپ کو اس طریقے سے عبادت کرنی ہے یا اس طریقے سے عبادت کرنی ہے، یا آپ کو رات کو نفل جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، بلکہ صرف شب برات کی فضیلت کے بارے میں بتایا۔ تو کوئی خاص طریقہ عبادت کا شب برات میں ثابت نہیں۔ 3 کام شب برات میں ثابت ہیں، اس کے علاوہ اور جتنے بھی کام ہیں وہ احادیث میں وارد نہیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس رات میں خوب اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیا جائے، اور نوافل اور اذکار درود شریف کا اہتمام کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے، لیکن یہ آپ کی پوری زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ ہوا۔ تو اب اس کو معمول بنا لینا اور اس کو ہر سال منانا اور قبرستان جانا، یہ بھی ٹھیک نہیں، بلکہ ہم حضور کی سنتوں کو اسی طریقے سے اپنائیں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اگر ہم اس رات میں ایک مرتبہ قبرستان گئے تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیا۔ تو آپ اپنی زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ قبرستان گئے ہیں، باقی آپ قبرستان ہر سال جانا یا اس کا معمول بنا لینا اور وہاں پہ جا کے بدعات و خرافات کرنا، لائٹیں جلانا، باقی جو کچھ کرتے ہیں وہ بالکل احادیث سے ثابت نہیں ہے، اور یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ روزہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہر مہینے میں ایام بیض جن کو کہا جاتا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے ہر مہینہ۔ تو اگر ہم 15 شعبان کو روزہ رکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب اس کا عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب برات کی جو رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کرنے والا، مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ، میں اس کی مصیبت کو دور کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا فرماؤں۔ اس رات میں اس سال میں جتنے بھی بچے اس دنیا میں آنے والے ہیں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس سال میں جتنے لوگ اس دنیا سے گزرنے والے ہیں تو ان کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی رات میں ہمارے نامہ اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور ہمارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور 15 تاریخ کی دن کو ہم روزہ رکھیں تاکہ ہمارے نامہ اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہم عبادت میں ہوں، ہم روزے کی حالت میں۔